کر لیا ہے۔ اس میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے اور یہ آبدوز سے فائر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پاک بحریہ نہ صرف یہ کہ سمندری حدود کی حفاظت کر سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمینی اہداف کو، دشمن کا جو زمینی اہداف ہے اس کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ گزشتہ برس بابر 2 میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ بابر 3 کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے، کامیاب تجربہ جس کی رینج 450 کلومیٹر تک ہے۔ اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سجاد شفیق بٹ بھی موجود ہے۔ اسامہ، آپ کے پاس کچھ ISPR کی جانب سے اس حوالے سے تفصیلات بھی آئی ہیں؟ جی، یہ پہلا اس طرح کا اپنی طرز کا تجربہ ہے پاکستان کی طرف سے، اور میں پہلے یہ دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح اس نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ فضا میں ہے اس وقت، پہلے سب مرین سے جو پانی کے نیچے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مشین تھی، اس سے یہ فائر کیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں فضا میں ہے اور بہت ہی کوئی تیز اس کے ساتھ جس طرح کوئی اڑان بھر رہا ہے، جس سے اس کو کیپچر کیا ویڈیو سے۔ اور یہ دیکھیں یہ جھنڈا سا جو آپ کو سرخ نظر آ رہا تھا وہاں پر جا کے اس نے ہٹ کیا۔ پھر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں پانی کے اندر سے فائر ہوا ہے، سپلیش آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ کتنی زبردست طریقے سے کتنی سپیڈ سے فضا میں گیا ہے۔ 450 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 450 کلومیٹر دور تک یہ جا سکتا ہے، سمندر سے اس کو آپ فائر کریں اور اس کے بعد دشمن کی زمین کو یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی فضا میں جا رہا ہے، ابھی خشکی میں انٹر ہو گیا ہے، اور تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ایک جگہ جو اس کا نشانہ تھا، اس کی منزل تھی، وہ سرخ، وہ دیکھیں وہ جھنڈا جو لہرا رہا ہے یہ اس کا، اور بالکل اس پر جا کر لگا ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہے، ایگزیکٹلی وہاں پر جا کر لگا ہے۔ اور یہ اپنی طرز کا پہلا ہے، پہلے بابر 2 کا جس کا عالیہ نے بھی ذکر کیا وہ گراؤنڈ لانچ کروز میزائل تھا، یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان نے سب مرین لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے بابر 3 کا، اور اس میں اور بھی بہت سی صلاحیتیں ہیں، نہ صرف دشمن کو نشانہ بناتا ہے بلکہ اس میں اسٹیلتھ کی طرح کی بھی ٹیکنالوجی ہے، یعنی یہ ریڈارز کو بھی، دشمن کے ریڈار سے بھی چھپ کر جا سکتا ہے، ان کی وہاں پر اگر کوئی بحری جہاز ہے، سب مرینز ہیں، ان سے بھی چھپ کر یہ نہ صرف سمندر سے ہوتا ہوا پھر گراؤنڈ پر جائے گا اور اس کے بعد دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بہت زبردست، جی بالکل صحیح اسامہ۔ اور اب پاکستان فضا سے بھی راد میزائل فائر کر سکتا ہے جس کی رینج 350 کلومیٹر تک ہے، یعنی صرف یہی نہیں، اس سے میزائل بھی جو ہے وہ 350 کلومیٹر کی رینج تک فائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اتنا زبردست کامیاب تجربہ ہے کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سمندری حدود کے اندر بھی جس قسم کی حرکتیں ہو رہی تھی بھارت کی جانب سے، ایک آبدوز بھی آئی جس کو پھر مار بھگایا گیا، تو اس قسم کا جو ہے میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کرنا پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اس وقت۔ اور اس طرح کی ٹیکنالوجی ہماری تینوں افواج کے پاس ہے، یعنی اب بحری فوج کے پاس، بھری فوج کے پاس بھی ہے اور ہماری فضائیہ کے پاس بھی ہے، بحریہ، بھری اور فضائیہ تینوں کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، یہ میزائل تینوں کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی ہو اور وہ سمندر سے آپ اس کو فائر کریں اور اس کے بعد جا کر وہ سمندر کے اوپر بھی جائے اور اس کے بعد زمینی حدود پر جائے اور اپنے ہدف کو بھرپور طریقے سے بالکل صحیح۔ سجاد شفیق بٹ آپ سے پوچھنا چاہیں گے، بہت کامیاب تجربہ پاکستان کے لیے، بہت بڑی کامیابی کو آپ کہہ رہے ہیں؟ مادر وطن کے دفاع کے لیے پاکستانی افواج نے جہاں بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں، یہ بھی آج کی بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کامیابی جس میں بابر کروز 3 کا تجربہ کیا گیا، اور یہ کامیاب تجربہ ہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی کامیابی کے ڈنکے جو ہیں وہ پوری دنیا میں بجتے ہیں۔ اور بابر کروز 3 جو ہے 450 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اور یہ انڈر سی سے فائر ہوتا ہے، اور اس میں اسٹیلتھ جو ایڈ کی گئی ہے، اس کی کوالٹی جو فیچر اس میں ایڈ کیا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ یعنی اسٹیلتھ مطلب یہ ہے کہ وہ ریڈار پہ دکھائی نہیں دیتا، وہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، وہ ڈیسیو کرتا ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے ریڈار کو۔ اور 450 کلومیٹر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رینج ہے اور ایک میڈیم رینج ہے، اور اسی طرح کے تجربات جو ہیں وہ ماضی میں ہم نے دیکھے۔ بابر کروز 2 کا جو تجربہ ہوا جو سرفیس سے فائر کیا جاتا تھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دھرتی کے، اپنے پانیوں کے دفاع کے لیے مزید مستحکم ہو گئے ہیں، اور انٹرنیشنل واٹرز میں جو دشمن ملک بھارت ہے اس کی ابھی جو انویژن کی ایک کوشش تھی کہ ایک آبدوز کو گھسانے کی پاکستانی حدود کے اندر، اب ان کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا اور ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران جس طریقے سے بھارت نے اشتعال انگیزی دکھائی ہے سرحدوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فضا میں بھی ہم نے دیکھا، پھر آبدوز بھی ان کی یہاں تک آئی، تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس طرح کی کوئی ایک میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت بھارت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان اس طرح آرام سے چین سے نہیں بیٹھے گا اپنے عام معصوم شہریوں کو مروانے کے بعد۔
جی بالکل، بھارت نے دراصل پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. ہمیں اس کے ذاتی تجربات اس وقت ہوتے ہیں جب ہم بھارت میں خود جاتے ہیں. 2005 میں ہم بھارت گئے، ایک بہت بڑا ٹور تھا پاکستانی جرنلسٹوں کا، 70-80 ہم جرنلسٹ تھے وہاں پہ. آپ یقین کریں کہ 99.9% جو انڈین جرنلسٹس ہیں وہ پاکستان کو کوئی نیا ملک تسلیم نہیں کرتے. اور ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ ان کے اندر یہ ایک چیز جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں میں جو ڈفرنٹ پروفیشنز کے ہیں، وہ تمام تر تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود ابھی تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. یہ بہت خوفناک ٹرینڈ ہے اور ظاہر ہے اس کا مسلسل مقابلہ کرنا ان کے پڑتا ہے. آرمی چیف کے بیان میں بھی بہرحال پاکستان کے آرمی چیف نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے اس کامیاب تجربے پر، اور اس تجربے کا مظاہرہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات صاحب نے بھی دیکھا، اور بھی بہت سے اعلیٰ افسران اس میں موجود تھے. اچھا سجاد شفیق بٹ صاحب، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ پاکستان نے خود بنایا ہے، خود اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان اب بنا رہا ہے جس کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہا جا رہا ہے. ہر طرح کے میزائل کی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے، اور نہ صرف یہ ٹیکنالوجی، اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور یہ میزائل کئی قسم کے ہتھیار جن کا بظاہر ہم یہاں پر بہت زیادہ تذکرہ نہیں کر سکتے، وہ ہر طرح کی صلاحیت رکھتا ہے اور لے جا کر دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے. دیکھیے اسامہ، یہ بات تو ایک مستند حقیقت ہے کہ وارفیئر کے اندر چاہے وہ ٹیکنیکس کا ہو چاہے وہ ٹیکٹکس کا ہو، کسی بھی طرح کا وارفیئر ہو، اس کے اندر پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ دنیا بھر میں مستند ہے. ہم نہ صرف ٹینک بناتے ہیں، ہم نہ صرف جہاز بناتے ہیں، جیٹ فائٹر پلین بناتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری ایسی چیزیں بناتے ہیں جو انفینٹری اور آرٹلری سے منسلک ہیں، یعنی توپ خانے سے اور پیدل دستوں سے جو منسلک جو چیزیں ہیں. ہم نے خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی بہت سارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، برادرلی کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ان کی بہت ساری امداد کی ہے. ہم نے بہت ساری ایئر فورسز بنائی ہیں، یعنی شام کی ایئر فورس ہم نے بنائی ہے. اسی طرح بہت ساری ایئر فورسز کو جو مسلم ممالک کی ایئر فورسز تھیں اس کو ہم نے سپورٹ کیا، ان کی اسٹرینتھن کیا، ان کو بنایا. تو یہ بات تو بالکل مستند ہے کہ پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے عزم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم ہر میدان میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ منظر جس طرح ہم بار بار دکھا رہے ہیں، مجھے اتنا زبردست لگ رہا ہے، ایک حوصلہ، جوش اور جذبہ مل رہا ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ کس طرح سے پاکستان نے کامیاب تجربہ کیا ہے. اور مجھے یاد بھی آ رہا ہے کہ بھارت نے بھی کچھ تجربہ کیا تھا اور وہ جس طرح برے طریقے سے ناکام ہوا تھا وہ نہیں میں بھول سکتا. بہرحال پاکستان کی طرف سے بابر میزائل کا، بابر 3 کا ایک کامیاب تجربہ تھا جو اچھا یہ میرا خیال ہے، یہ آپ دیکھیں میری فرمائش پر، وہ میں نے کہا کہ یہ ضرور دکھائیں کہ انڈیا نے جب تجربہ کیا. آپ دیکھیں یہ گیا جی ان کا میزائل، اور وہ دیکھیں اس کا کیا حشر ہوا ہے، وہ خود ہی اپنے گھومتا چلا گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ انتہائی یعنی ایک مذاقہ خیز سا وہ لگ رہا ہے تجربہ، ناکام ترین تجربہ انہوں نے کیا. اور اسامہ آپ یہ دیکھیے، ان کے تجربے انشاءاللہ سارے ہی ناکام ہوتے جائیں گے. ان کے عزائم بھی جس طرح ناکام ہو رہے ہیں تجربوں کی طرح وہ بھی ناکام ہوں گے، اور اب ان کو نظر آ رہا ہوگا کامیاب تجربہ کس طرح کیا جاتا ہے اور پاکستان کی صلاحیت ہے کیا. اس لیے اب وہ صرف بیانات دے سکتے ہیں، میلی آنکھ سے انشاءاللہ پاکستان بالکل. حالانکہ انہوں نے جتنا بجٹ وہ اپنا دفاعی اسلحہ خریدنے پر لگاتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنا بجٹ، اتنا بڑا بجٹ ان کا ہوتا ہے، اس کے باوجود جب وہ تجربے کرتے ہیں تو پاکستان سے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. حالانکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس وقت جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، پوری پاکستان قوم کو مبارک ہو. پاکستان بابر 3 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، اور دشمن کو ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ جتنے مرضی اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، پاکستان کسی بھی طرح کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے ان حالات پر؟ بابر 3 کروز میزائل پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، تمام فوج، میڈیا، پاکستان کی تمام قوم، نیشن آف پاکستان کے لیے مبارک اور خوشی کا دن ہے. آج بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ پاکستان ہیز اچیوڈ دی کیپیبلٹی آف فائرنگ نیوکلیئر ٹپ میزائلز فرام سبمرجڈ پلیٹ فارم، جس کو سب مرین کہتے ہیں. یعنی سب مرین سے آپ آپ وہ میزائل فائر کر سکتے ہیں جو سمندر کے نیچے سے نکل کے دشمن کے ٹھکانوں کو، دشمن کو روایتی ویپنز کے ساتھ، کنونشنل ویپنز کے ساتھ اور نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ تباہ کر سکتی ہے. اور یہ ہندوستان کو جو غلط فہمی تھی اور ابھی بھی کچھ ہے وہ دور ہونی چاہیے. کسی صورت پہ پاکستان سے جو لڑے گا دشمن وہ تباہ ہو جائے گا. دس از اے گریٹ مائل سٹون، اور اس میں مبارک ان سائنٹسٹ کو اور تمام وہ لوگوں کو جنہوں نے یہ کامیاب تجربہ اور یہاں تک پہنچنے میں مدد کی اور اس کو پاکستان کو اس قابل بنایا. دیٹ پاکستان ڈیفنس از انوینسیبل ٹوڈے.
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, जिस तरह बता रहे थे कि जौहरी हथियार भी ले जा सकता है 450 किलोमीटर तक, जिस तरह आलिया आपने बात की, ये रेंज है इसकी, और इसके साथ साथ ये पहली दफा है कि पाकिस्तान ने ऐसा तजर्बा किया है। अब ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास जी है। बिल्कुल। इस वक्त कमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारकबाद की बात है। बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। खास तौर पर आपसे पूछना चाहूंगी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जिस तरीके से भारत अपनी शर्मंगेजियां दिखा रहा था बॉर्डर पर, फजा में, फिर आबदोज यहाँ पर आ गई, इस वक्त पाकिस्तान ने ही एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको भी और पूरी कौम को मुबारक हो। ये खबर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के से बहुत बढ़ के दुनिया के लिए एक मेजर खबर है, और वो मेजर खबर ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, यानी चाइना है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इनके पास ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। इंडिया ने पिछले साल 15 मार्च को यही मिसाइल फायर किया था और वो छठी कुव्वत बन गई थी दुनिया की। अब हम 7वीं दुनिया की इन कौमों में जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। देखिए, मैं नेवी में 40 साल रहा और मेरे लिए जिस कदर इस वक्त एक जज्बात से भरपूर किस्म की एक फीलिंग है, वो मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये हम दुनिया में किसी से जंग नहीं चाहते, मगर चाहते ये हैं कि हमारे दुश्मन के पास कम से कम जो चीज हो उसका तोड़ मौजूद हो, ताकि हमें कोई दुनिया का आदमी आंख ना दिखा सके। ये इसकी आप रेंज पर ना जाएं कि ये 450 है या 550 है। याद रखें, सबमरीन एक ऐसी चीज है कि वो दुनिया में किसी भी जगह किसी के भी पानियों में घुस के उसके घर से हमला कर सकती है। आपने देखा कि इंडिया की सबमरीन ने हमारे पास आने की कोशिश की, हमने उसको डिटेक्ट करके पकड़ के भेज दिया वापस जी। ये इंतहाई अहमकाना बात थी उनके लिहाज से, लेकिन हमारी सबमरीन जो कि हम पूरे खित्ते में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इस सारे खित्ते में सबसे पुराने सबमरीन चलाने वाले लोग हैं, और ये कैपेबिलिटी हमारे मुल्क के लिए एक इंतहाई फख्र लाती है, एक इंतहाई प्राउड मूवमेंट है कि इस वक्त हमने ये काम किया। आप इस पर जिस कदर चाहे आदमी बात कर सकता है, मुख्तसर बात यह है कि ये बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान नेवी ने हासिल किया है, और इसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसलिए कहा जाता है। अल्लाह न करे कि हर चीज जमीन पे खत्म हो जाए, ये वो एक जगह है कि सबमरीन अपने दुश्मन को आखिरी वक्त तक हमला करके तबाह बर्बाद कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया सज्जाद।